اتنے عرصے میں ایسا رسپانس دینا یہ کتنا مفید ثابت ہوا، اور نیبرنگ کنٹریز لائک افغانستان اور انڈیا کے لیے اس میں کیا میسج ہے؟ دیکھیے، میسج پوری دنیا کے لیے دو میسج ہیں. سب سے پہلا میسج تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر پاکستان کی سالمیت کو یا پاکستان کے وحدات کو کہیں زخم پہنچنے کا اندیشہ بھی ہوگا تو یہ قوم آپس میں جس طرح بھی دستے گریبان رہے متحد ہو جائے گی اور اپنے وفاق کے ساتھ سیسا پرائی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان کو زخم نہیں پہنچنے دیں گے. یہ وہ میسج ہے جو ساری دنیا کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ ہمارے بارے میں عام طور پہ تاثر اتنا پازیٹیو نہیں تھا. نمبر دو کہ پاکستان کی سالمیت ایک ایسی ریڈ لائن ہے جو پاکستان کبھی کراس کرنے نہیں دے گا. پاکستان کے جو بارڈرز ہیں وہ ہمارے آباء و اجداد کے خون سے کھینچی ہوئی لکیریں ہیں، ان کو ہم کسی کو کراس کرنے نہیں دیں گے. بھارت نے کوشش کی، اس کو پتہ لگ گیا کیا ہوگا. افغانستان کو بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا ہے. اور اب ایران کے بعد میرا خیال ہے کسی کو یہ شک نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر اچھا ہی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ مودی صاحب الیکشن کے قریب آ کے کچھ نہ کچھ ایسی کارروائی کریں گے جس سے ان کو آلریڈی جو پاپولیرٹی ہے، جنگوازم جو ان کا ہے، اس کو اور جلا ملے گی اور وہ اور مضبوط ہو کے سامنے آئیں گے. میرا خیال ہے اب ان کو بھی کان ہو گئے ہوں گے. اس قسم کی کوئی حرکت کرنے سے پہلے وہ 1000 دفعہ سوچیں گے کہ پاکستان جس حالت میں بھی ہوگا پاکستان اپنی سالمیت سے کبھی آنچ نہیں آنے دے گا. اور یہ کل ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ قومی غیرت اور حمیت کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر سود و زیاں سے پھر آگے نکل کے بات ہوتی ہے، تو پاکستان نے وہ کر دکھایا آج. یہ وہ ایسا ایک ہے جس سے پوری قوم کا ایک تو اعتماد بحال ہوگا، جو جس طریقے سے فوج پاکستان کے اوپر تانہ زنی ہو رہی تھی اس کے بعد، اور مختلف قسم کے جو لوگ ہیں جس میں کراس دی پولیٹیکل ڈیوائڈ سب بھی اس میں شامل تھے، مختلف لوگ جو پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے تھے فوج پاکستان پہ، سب کو ان کو بھی کان ہو گئے ہوگا کہ ٹھیک ہے باقی معاملات اپنی جگہ پر، لیکن جب پاکستان کی اور پاکستان کی قوم کی سالمیت کی بات آئے گی تو پھر انشاءاللہ فوج پاکستان کبھی مایوس نہیں کریں گی. یہ بہت ضروری تھا اور یہ کرنا بھی تھا. میں نے کل بھی آپ سے اسی کہا تھا کہ پاکستان کچھ نہ کچھ کرے گا ضرور، کیونکہ ریڈ لائن ایک ایسی ہے جس کو پاکستان کبھی کراس ہونے نہیں دے گا انشاءاللہ. تو اب اس کے بعد کی صورتحال ایسی ہے کہ ایران کو یہ بھی بات ابھی سمجھ آ گئی ہے اور آ جانی چاہیے اگر نہیں آئی تو، کہ نقصان اس میں ایران کا بہت زیادہ ہے. اس طریقے سے ہے کہ ایران نے اس وقت توجہ اس کی اسرائیل اور امریکہ لیڈ جو 12 ملکوں کا جو بحری بیڑے اس خطے میں پھر رہے ہیں، وہ ایسے نہیں پھر رہے کہ وہ صرف ایک آدھ کے حوثیوں کو اس کو نشانہ بنائیں گے. جیسے ان کو ایک شک بھی پڑا کہ ایران کمزور پڑ رہا ہے تو ایران کے اوپر وہ حملہ آور ہوں گے اور ایران کو اس سے بہت نقصان پہنچے گا. یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جو ایران کو سمجھنی چاہیے. تیسری چیز جو بہت اہم چیز ایران کو سمجھنی چاہیے کہ روس نے بھی، ترکی نے بھی اور چین نے بھی، یہ وہ ممالک ہے جن کا اس خطے میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. وہ کوئی یہ تینوں یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان اور ایران کی آپس کی چپرکش کی وجہ سے جہاں پر بہت مشکل سے جو ہم نے ایک اس خطے میں ایک سٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں امریکہ کے نکلنے کے بعد، اس کو دوبارہ اسی جگہ پر نہیں آنے دیا جائے گا کہ امریکہ بہادر اپنے مغربی طاقتوں کے ساتھ پھر آ کے یہاں پر راجمان ہو جائے. ٹھیک ہے. اور پھر چین کا، روس کا، سب کا پتہ یہاں سے کاٹنے کی جو کوشش ہے اس میں وہ کامیاب ہو جائے. ایران کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے بارے میں ہم بات بہت کم کرتے ہیں. دیکھیے جو IRGC جس کا ہم نام لے رہے ہیں، یہ ایک اسپیشلی کریٹڈ فورس تھی جس کو ایک خاص مینڈیٹ دیا گیا تھا. وہ ایک، اور جو حکومت ہے ایران کی، ان کے آپس میں بھی کوئی تعلقات اتنے مثالی نہیں ہیں. اور یہ بھی مت بھولیے کہ IRGC کا جو ایٹیچیوڈ ہے، جو اسی کے سے وہ گنگ ہو لے کے چلتے ہیں، سارا کچھ ہے، ایران کی حکومت شاید اس طریقے سے نہیں چاہتی. آپ ان کے جو یونانی حکومت کی لیڈرشپ جو ہے نا، ان کے جو لیڈرز ہیں ان کا بیانات دیکھیے، وہ بہت مختلف ہیں ان سے. تو IRGC کو بھی میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے جو امام ہیں اس وقت ایران میں، وہ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ان کو بھی میرا خیال ہے وہ انیکشن آلریڈی آ گئے ہوں گے، کیونکہ وہ بہت بہتر سمجھتے ہیں. وہ ان کی ایک تاریخ ہے، وہ اس معاملات کو بہت بہتر سمجھتے ہیں اور وہی جانتے ہیں کہ اس قسم کے جو گروہ ہیں جنہوں کو پروان چڑھایا گیا ہے وہ ایران کے فائدے کے لیے کام نہیں کر رہے، خاص طور پہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو.
پاکستان میں فضا بنی ہے سیاسی، اور اس میں نواز شریف صاحب کی انٹری کو وہ کہا جاتا تھا نا آئیں گے تو چھا جائیں گے، آج ان کے اسپیچ سے آپ کو کیا امپریشن ملا جنید صاحب؟ دیکھیے جی، سیم اولڈ مین سیم تھنگ، کوئی اس میں مجھے کوئی زیادہ توقعات پہلے بھی نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے ان سے، کیونکہ دیکھیے ہم بار بار ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر انسان کی، ہر کوئی بھی انسان لینے دنیا میں ادر دین آف کورس جو چوزن ون ہے اللہ تعالیٰ کے، ایک کیپیسٹی ہے، اس سے بڑھ کے وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ ہی اس کو کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ اس میں 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، 3 دفعہ میں جو انہوں نے کام کیے ہیں ان کے علاوہ اس سے زیادہ میرا خیال ہے ان کی سوچ بھی اس طرح نہیں ہے، کیونکہ میں تو یہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ جب پچھلی دفعہ ان کو جب وہ اپنے کیوں نکالا مہم پہ نکلے تھے تو ان کا ایک بیان آیا تھا، جی مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا نظام عدل اتنا خراب ہے ورنہ میں ٹھیک کرتا ہے اس کو۔ تو اب اس حالات میں اب کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ان کی سوچ ٹھیک ہے، سڑکیں بناتے ہیں وہ اچھی بات ہے، چاہیے پاکستان کو سڑکیں، لیکن میں یہ بھی سوال پوچھتا رہتا ہوں باہر سے کہ ہمیں اپنے پاکستان کے اندر سڑکیں بنانے کے لیے ہمیں چین سے اتنا بڑا قرضہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پاکستان کے اندر ریسورس سے بھی بن سکتی تھی۔ تو ان کو یہ کہ بھی ترقی کر جاتا ملک، پتہ نہیں ہو جاتا، شاید لوگوں کو یہ شک شاید رہتا ہے ہمیشہ، لیکن جو آج پاکستان کے مسائل ہیں یہ نہیں کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے ہے نا۔ پیس پارٹی نے کیا، آئی پی پیز دے کے آئے، اس کے بعد ابھی اس وقت آپ کی جو پاور جنریشن ہے آپ کی ریکوائرمنٹ سے 12,000 میگاواٹ زیادہ ہے، اور آپ کی ٹرانسمیشن اس کا قابل ہے ہی نہیں کہ اٹھا سکے آپ کی۔ اس کا کوئی حل تو وہ نہیں، پہلے جب تھے وہاں پہ تو حل کرنا چاہیے تھا، ان کو نہیں کیا انہوں نے، اب کیا کریں گے آپ کے اس پہ؟ اب تو آپ کا جو بجلی کی وجہ سے جو قیمتیں بڑھ گئی ہوئی ہیں، اگلے دن منشا صاحب کا شاید یہ آرٹیکل تو میں سن رہا تھا کہ اس قدر بڑھ چکی ہوئی ہے بجلی کی قیمت آپ، اور آپ کے پاس کو کم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ 200 یونٹیں 300 یونٹیں ہوں گی، بالکل صحیح ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہمارے پاس کوئی ذریعہ کوئی مجھے بتانے کو تیار نہیں ہے کیسے ہم یہ جو ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے ڈھول اس کو بجائیں گے، کیسے بجلی کی قیمتیں کم ہوگی، کیسے اس ہماری جو انڈسٹری کمپیٹیٹو ہوگی۔ جب تک یہ کچھ نہیں ہوتا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیسے، آپ کی جو اکانومی آپ کیسے ترقی کرے گی؟